پاکستان کی جانب سے سیز فائر وائلیشنز کے بعد لگاتار اڑی سیکٹر میں حالات کشیدہ بنے ہوئے ہیں. حالانکہ آج رات کو ہم نے دیکھا کہ کوئی سیز فائر وائلیشن نہیں ہوئی، لیکن جس طرح سے سیز فائر وائلیشنز ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو سویلین ٹارگیٹس ہیں ان کو کافی نقصان پہنچا ہے. سویلین آبادی والے علاقے جو ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سلام آباد یا کالگئی میں جو وہاں پر مکان تھے تو ان کو شدید نقصان جو ہے اٹھانا پڑا ہے. تو ہمارے ساتھ سلام آباد کے کچھ لوگ ہیں، ان سے بات کریں گے. نام آپ کا؟ تاجہ بیگم ہے میرا نام. تاجہ بیگم، یہ بتائیے کس طرح کے حالات ہیں اسلام آباد میں؟ حالات بہت خراب ہے سر، کچھ رہا ہی نہیں ہے. ہمارے مکان ختم ہوئے، ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا، ہم زیرو ہو گئے، ہمارے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے. سب ہم ویران ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں رہے ہمارے پاس. ہمارے بچے بھی زخمی ہیں، ادھر بارامولہ میں ایڈمٹ ہیں، سب زخمی ہیں. میرے بیٹے 2 زخمی ہیں، ان کی بیوی زخمی ہیں، ان کے بچے زخمی ہیں. میرے بھائی کے 2 گھر تھے، دونوں جل گئے ہیں. ہمارا گھر بھی تھا وہ بھی ڈیمیج ہو گیا ہے، اور میرے لڑکے کا گھر ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گیا ہے. سب بارامولہ میں زخمی ہو گئے ہیں، ادھر ہی ہیں. اس وقت شیلنگ ہوئی تھی، اس وقت آپ کہاں تھے؟ ہم اس وقت گھر میں ہی تھے. ہم کہاں جاتے، ہمارے بچے سوئے تھے، ہم سب سوئے تھے. جب آواز آئی ہم باہر نکلے تھوڑا آواز دینے، تبھی آ کر ہمارا ادھر گولا پڑ گیا. ہم کہاں جائیں، ہمارے سب زخمی ہو گئے ہیں، بچے بارامولہ میں ایڈمٹ ہیں. ہم پھر ادھر مال ملیشی بھی وہ بھی ختم، ہمارا مکان بھی جل گیا، جو مکان بچے ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو گئے. ہمارے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے، سب کچھ ویران ہو گیا ہے. ہمارا مال ہمارا گیا ہے، بچے نقصان وہ نہیں بچ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے، زخمی ہو گئے ہیں، بہت زخمی ہو گئے. ان کو سرجری آئی ہے، ہماری بہوں کو بھی سرجری آئی ہے. ہمارے بیٹے کو سر میں لگی چوٹ، اس کو بھی سرجری آئی ہے. اس کے بیٹے کو بھی سرجری آئی ہے. بھائی کا مکان بھی جل گیا، بھائی کے لڑکے کا مکان بھی جل گیا، میرا مکان بھی. ہم چاہتے ہیں امن ہونا چاہیے، شانتی ہونی چاہیے، بس ہم یہ چاہتے ہیں، آرام ہونا چاہیے. تو یہ بارڈر پار سے یہ فائرنگ ہوئی تھی پاکستان کی طرف؟ ہاں، وہیں سے آئی تھی، پتہ نہیں کہاں سے آئی، وہیں سے آئی، وہی گولا پڑا. اور کیا کر سکتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ، کس طرح کے حالات جو بنے ہوئے ہیں، تو کتنا نقصان اٹھانا پڑا آپ لوگوں کو؟ سر نقصان بہت ہوا ہے. ہمارا 2 سے 3 گھر جل کے جو ختم ہو چکے ہیں، 3 گھر جو ہے ڈیمیج ہیں، اور باقی جو سائڈ کی طرف سے گھر ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو چکے ہیں. کچھ بھی نہیں بچا ہے ہمارا، کچھ لگانے کے لیے، کچھ کھانا پینا جو ہمارے ماول میشی تھے جو بھی تھا سب ختم ہو گیا ہمارا. کچھ جب یہ آگے سر ہمارے پر گرا تو ہم اندر تھے. کچھ بندے جو ہیں تقریباً اچھے سے زخمی ہوئے ہیں، کچھ کو کچھ ہوا ہے، کس کو پاؤں کو لگی ہے، کسی کو کچھ کو لگی ہے، ٹانگ میں لگی ہے کسی کو. سر کچھ بارامولہ میں ایڈمٹ ہیں، کچھ یہاں ایڈمٹ تھے، پھر یہاں سے ریفر کیا، ان کو بارامولہ لیا. تو سر سرکار سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں نقصان ہمارا آدھی زندگی چلی جاتی ہے، پوری زندگی چلی جاتی ہے سر یہ بنانے میں. پوری زندگی ایسا ہمارے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے جو ایک دم ہمیں 1-2 مہینے میں یہ بنا دے گا. ساری زندگی چلی جاتی ہے بنانے میں. جو تھا سر، جو بھی تھا، جو بھی ہمارے پاس تھا، سارا کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا ہمارے پاس. کچھ رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، کچھ رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں سر، کچھ ہوتا بندہ بیٹھے گا کچھ کرے گا، نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں رشتہ دار تھوڑے آئے وہ لے گئے، رات کو 1 رات 2 3 دن بیٹھیں گے، 4 دن میں باقی دن کہاں جائیں گے. کچھ نہیں، ہمارے 3 سے 4 گھر ختم ہو چکے ہیں، 3-4 گھر ڈیمیج ہو چکے ہیں. ان میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہوئی ہے. جو بھی تھا ہمارے پاس، جو تھا کاغذ وغیرہ جو تھے سب ختم ہو گیا ہے. ہمیں تھوڑے بہت یہ بیڑو بکری وغیرہ تھے، یہ تھوڑے بہت سارا کچھ ختم ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہے. سب کچھ ختم ہو گیا ہمارا. تو آپ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد، کلگائی یا پھر کمان پوسٹ پہ ہم گئے تو وہاں پر بھی اسی طرح کا ماحول ہے. تو ہم نے دیکھا کہ لوگ سہمے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے گھر چھوڑ کے چلے گئے. بالکل، اس کی وجہ سے رات کو جو فائرنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا. جیسے گھر کچھ نہیں رہا. اب گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں ہمارے بارے میں کچھ سوچیں، ہمارے بارے میں کچھ سوچیں، کیونکہ مال مویشی تھا وہ سب کچھ ضائع ہو گیا، سب کچھ نہیں. رات کو ہم تو رشتہ داروں کے چلے گئے. پھر رات کو جب سیز فائر ہوا، میں تو تھا نہیں ادھر، میں کام کے لیے باہر سری نگر میں کام کرتا تھا، تو ریسٹورینٹ پہ کام کرتا ہوں. باقی ہمارا جو مزدور تک ہے، سب کمانے والا کوئی ہے نہیں، مطلب سب مزدور تک ہے. ہم اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ پڑھتے بھی ہیں، کچھ کماتے بھی. ابھی تو کچھ جو کچھ بنایا تھا ابھی کچھ نہیں بچا سر. جو کچھ کمایا تھا بنانے ہی لگے تھے، ابھی کچھ نہیں رہا ہمارے پاس سر. اب گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ہمارے بارے میں کچھ سوچیں، کچھ کریں ہمارے بارے میں سر. کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، ہماری مدد کرنی چاہیے. ہم غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، ہم کیا کریں گے. ہمارے کے گھر کا کوئی ملازم نہیں ہے، دن کو مزدوری کرتے تھے، رات کو کھاتے تھے، بچوں کو کھلاتے تھے. ہمارے پاس کچھ رہے نہیں. ہم یہ اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ کو ہماری کچھ مدد کریں، ہمارے کچھ کریں. ہمارے امن شانتی ہونی چاہیے سر، امن شانتی ہونی چاہیے. بے قصور لوگوں کو مت ماریے سر.
امن شانتی ہونی چاہیے اور بے قصور لوگوں کی جانیں جو ہے وہ بچنی چاہیے، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ اور جس طرح سے ہم نے کہا کہ گراؤنڈ سچویشن جو اوڑی سیکٹر میں ہے وہ کرٹیکل بنی ہوئی ہے، حالانکہ جو سچویشن ہے انڈر کنٹرول ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ جو رات بیتی ہے تو اس میں جو فریش سیز فائر وائلیشنز کے واقعات ہوتے تھے وہ دیکھنے کو نہیں ملے، لیکن اس کے باوجود بھی سرحدوں پر کشیدگی پھیلی ہوئی ہے، تناؤ پھیلا ہوا ہے، اور جس کا عام لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس پر کنٹرول پایا جائے، اس کو قابو میں کیا جائے، اور لگاتار ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں تو ان کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ آفاق شاہ کے ساتھ نیوز 18 کے لیے اوڑی سے مدثر قادری۔